میں یہ بات عرض کر رہا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے میں قرآن کریم کو بوسہ دیتا ہوں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہوں، میں اس مسئلے پہ دلیل رکھتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، ان کا عمل تھا کہ وہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لیتے تو قرآن کریم کا بوسہ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے رب کا منشور ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب تلاوت شروع ہوتی۔ یہ حضرت اکرمہ صحابی کا عمل ہے۔ اب میں نے یہ عمل پیش کیا، اس کی وجہ سے میں بوسہ دیتا ہوں، بوسہ دینے کو ثواب سمجھتا ہوں۔ صحابی رسول جو عمل کرے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اس نے پیارے پیغمبر کو کرتے ہوئے دیکھا، اسی لیے کرتا ہے۔ صحابی نے جو اس کو بوسہ دیا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس لیے بوسہ دیا ہے، بلکہ بدعت ہے۔ میں اس پہ بہت سارے حوالے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 کتاب خود یہاں پاکستان سے شائع ہوئی ہے، پہلے پشاور سے عربی میں شائع ہوئی، فتاوی الدین الخالص کے نام سے۔ یہ کئی جلدوں میں چھپے ہیں، لکھنے والے معروف غیر مقلد عالم امین اللہ پشاوری صاحب ہیں۔ اس کی پہلی جلد ہے، اس کی پہلی جلد کا اردو میں ترجمہ اسلام آباد کے ایک شیخ الحدیث غالباً الیاس اصری صاحب ہیں، انہوں نے کیا ہے ترجمہ اس کا۔ تو اب اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگرچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہے قرآن کریم کو بوسہ دینے سے متعلق، پھر بھی قرآن کریم کو بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 2 دوسرا حوالہ بھی اس پہ موجود ہے، خود ایک اور کتاب ہے اسی مسئلے سے متعلق کہ فتاوی الدین الخالص کے علاوہ ایک اور کتاب چھپی ہے ابھی، کتاب کا نام ہے عجیب و غریب بدعات، لکھنے والے غیر مقلد عالم عبدالسلام رحمانی صاحب ہیں۔ انہوں نے عجیب و غریب بدعات میں ایک بدعت یہ بھی جمع کر دی ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کو ادب کی وجہ سے بوسہ دیتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ اب بوسہ کس نے دیا؟ صحابی رسول نے۔ کس نے دیا؟ صحابی رسول نے۔ صحابی اپنی مرضی سے عمل نہیں کرتا، پیارے پیغمبر کو دیکھا ہے تو کرتا ہے۔ کہا کہ اب یہ عمل بدعت ہے، جو اس عمل کے بدعت ہونے پر فتویٰ لگائے، کس پہ لگا؟ صحابی رسول پہ۔ صحابی رسول پہ لگانا۔ اب مجھے بتائیں، ایک میرا عمل ہے، ایک اس کا عمل ہے، میرے عمل کے پیچھے صحابی رسول کا عمل موجود ہے، اس کے عمل کے پیچھے کسی کا عمل موجود نہیں ہے، میرا موقف ایک طرف، اس کا موقف ایک طرف، میرے طرز عمل ادب والا ہے یا اس کا طرز عمل ادب والا ہے؟ ہر آدمی عقل مند بات سن کر سمجھے گا اور کہے گا کہ واقعی قرآن کریم کو بوسہ دینا یہ ادب کا تقاضا ہے، دنیا میں جو چیز انسان کو محبوب ہوتی ہے اس کا بوسہ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، عرف میں بھی ایسا ہی ہے۔ قرآن کریم رب تعالیٰ کا کلام ہے اور اس سے بڑی مقدس چیز کیا ہوگی، محبوب چیز کیا ہوگی، اس کا بوسہ لینا بدعت کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے ہم قرآن کا ادب کرتے ہیں، قرآن کا بوسہ لیتے ہیں، وہ قرآن کا ادب نہیں کرتے، قرآن کا بوسہ نہیں لیتے۔